بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ لوگوں کو جو غزل پڑھائی تھی میں نے اس کو میں نے لکھ کر کے دے دیا ہے۔ اس کو کلاس ورک والی کاپی پر، فیئر کاپی پر نوٹ کر لیجئے گا۔ آج جو غزل آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ داغ دہلوی کی ہے۔ ان کا نام تھا مرزا خاں، داغ ان کا تخلص تھا، اور یہ دہلی میں پیدا ہوئے، لال قلعے میں ان کی پرورش ہوئی، اور شیخ محمد ابراہیم ذوق دہلوی کے یہ شاگرد تھے۔ بعد میں یہ رامپور چلے آئے اور نوابی خاندان میں رہنے لگے۔ وہاں کے نواب میر محبوب علی خاں آصف جاں نے یہ چونکہ ان کے شاگرد ہوئے تھے داغ دہلوی کے، وہ بھی شاعری کرتے تھے، ان کو بہت سارے انہوں نے خطابات سے نوازا۔ ناظم یار جنگ، دبیر الدولہ، فصیح الملک، اس طرح کے بڑے بڑے خطابات دیے۔ ان کی جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں کے مجموعے میں لفظ داغ کا استعمال ہوا ہے۔ گلزار داغ، آفتاب داغ، فریاد داغ، مہتاب داغ، یادگار داغ۔ تو اگر داغ لگا ہوا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ داغ دہلوی کی غزل ہے۔ دہلی کی زبان میں ان کو بڑی قدرت حاصل تھی۔ ان کے شاگرد علامہ اقبال بھی ہوئے۔ یہ اور بات ہے کہ علامہ اقبال بہت بڑے شاعر بنے، لیکن استاد ہی ہوتا ہے۔ تو ان کی غزل میں شروع کر رہا ہوں۔ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ شاعر کہہ رہا ہے، یعنی عاشق، کہ میں دل سے یا لحاظ میں نے محبوب کے وعدے کو مان لیا۔ اگر اس نے جھوٹا وعدہ کیا ہے تو میرا تو نہیں کچھ بگڑے گا، البتہ اگر اس کا وعدہ جھوٹا ہے تو اس کا ایمان تو چلا جائے گا، یعنی جھوٹا وعدہ کرنے والے کا ایمان سلب ہو جائے گا۔ ڈرتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں، سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ایسا دل جس کے اندر کسی قسم کی کوئی تڑپ اور آرزو اور خواہش نہ ہو، ایسے دل سے میں گھبراتا ہوں۔ اس کی مثال شاعر نے ایسے دیا ہے کہ جس دل کے اندر درد نہ ہو، کسی کی تڑپ نہ ہو، کسی کی محبت اور آرزو اور خواہش نہ ہو، ایسا گھر، گویا ایسا دل ایسا ہے جیسے کوئی گھر ہو اور اس کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا تھا، جب وہ چلا جاتا ہے تو وہ گھر سنسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بے آرزو بے تڑپ کا دل جو ہوتا ہے وہ سنسان گھر کے مانند ہے۔ دیکھا ہے بت کدے میں جو، اے شیخ کچھ نہ پوچھ، ایمان کی تو یہ ہے کہ ایمان تو گیا۔ بت کدہ کہتے ہیں جہاں بت رکھے ہوں وہاں پرستش ہوتی ہے۔ یہاں شاعر کی مراد ہے بت کدہ سے یہ دنیا۔ اس دنیا کے اندر شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے اس بت کدے کے اندر جو کچھ دیکھا ہے، اے شیخ، اے مولوی، اے بڑے بڑے عالم، اس کے بارے میں کچھ نہ کہیو، مت تو یہی دیکھ کر کے یہاں دیکھتا ہوں دنیا میں آ کر کے کہ ہر شخص بت پرست ہے، بت کی پوجا کرتا ہے۔ کوئی دولت کی پوجا کرتا ہے، کوئی عزت کی، کوئی شہرت کی، کوئی اونچے مرتبے کی۔ تو گویا ہر انسان خدا کے علاوہ کسی دوسری کی پرستش میں مبتلا ہے۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ ایمان تو کسی کا سلامت ہے ہی نہیں۔ ایمان کی تو یہ ہے کہ ایمان تو گیا، یعنی ایمان کسی کا سلامت نہیں ہے اس دنیا میں۔ افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، لیکن اسے جتا تو دیا، جان تو گیا۔ افشا ہونا، کھل جانا، راز عشق، عشق کا راز، عشق کا راز کھل جانے میں اگرچہ ذلتیں اور رسوائیاں تو بہت ہوئیں، لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس رسوائی اور ذلت کے بدولت محبوب کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں اس کا چاہنے والا ہوں، اس کا عاشق ہوں، لیکن اسے جتا تو دیا، جان تو گیا۔ اسی طرح اس کو جتانا مقصود تھا، اس کو بتانا مقصود تھا، وہ جان تو گیا۔ گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ محبوب کے پاس جب میں نے خط بھیجا تو جو نامہ بر تھا، نامہ بر مانے خط لے جانے والا، تو خط لے جانے والا جب خط لے کر کے گیا
تو وہ خوش نہیں ہوا، یعنی محبوب خوش نہیں ہوا، اس کے بعد بھی میں ہزار شکر ادا کر رہا ہوں۔ ہزار شکر اس بات کا ہے کہ لے جانے والے نے جب وہاں اس کو خط پکڑانا چاہا تو اس نے پوچھا کہ کس کا ہے، تو ظاہر سی بات اس کو نام بتانا ضروری تھا، تو اس نے خط لینے سے انکار تو کر دیا، لیکن شاعر اس پر خوش ہے کہ مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا، کم سے کم اس کو میرا نام تو معلوم ہوا، یعنی ابھی تک جناب کا نام بھی نہیں معلوم تھا۔ ہوش و حواس تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ شاعر نے آخری شعر میں بہت عمدہ شعر کہہ دیا ہے، بہت عمدہ بات کہہ دی ہے۔ غزل کی یہی خاص پہچان ہوتی ہے کہ کہیں محبت کی باتیں ہوتی ہیں، کہیں اصلاحی بات ہوتی ہیں۔ یہاں شاعر نے ترجمہ کر دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہوش و حواس تاب و تواں داغ جا چکے، ہوش، حواس، طاقت، ارجا، توانائی، یہ سب جا چکے ہیں، یعنی بڑھاپا آ گیا ہے، دھیرے دھیرے طاقت بھی گھٹ رہی ہے، دماغی توازن بھی بگڑ رہا ہے، اور ارجا بھی ختم ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو جہاں جانا ہوتا ہے وہاں پہلے سامان بھیجتا ہے، اسی طرح اس کا ہر سامان، توانائی، ذہن، فہم، طاقت، ارجا سب ختم ہوتی جا رہی ہے، سامان سب پہنچ گیا ہے اور ہمارے بھی جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ میر تقی میر کا ایک قطع ہے کہ کیا فہم، کیا فراست، تاب و توان و طاقت، ذوق و بصر، سماعت، یہ کر گئے سفر سب، منزل کو مرگ کی تھا آخر مجھے پہنچنا، بھیجا ہے میں نے اپنا اسباب پیشتر سب۔ یعنی دنیا سے جانے سے پہلے انسان اپنے بدن کی تمام ارجا، تمام طاقت، یہاں تک کہ سننے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت سب ختم ہو جاتی ہے، اور یہ سب چلی جاتی ہے اس لیے کہ انسان کو جہاں جانا ہوتا ہے اپنا سامان بھیجتا ہے۔ اس کو داغ دہلی میں نہیں یوں کہا ہے۔ سوالوں کے جوابات سن لیجئے، اس کے بعد آپ لوگ اس کو کر کے دکھلائیے۔ شاعر نے دل بے آرزو کو سنسان گھر کیوں کہا ہے؟ شاعر کا کہنا ہے کہ جس طرح سے کسی کے گھر مہمان آیا ہو تو چہل پہل ہوتی ہے، اس کے جانے کے بعد گھر ویران ہو جاتا ہے، اسی طرح بے آرزو دل ہوتا ہے کہ دل کے اندر جب کوئی چاہت اور طلب اور تڑپ نہ ہو تو وہ سنسان گھر کے مانند ہے۔ تیسرے شعر میں شاعر نے شیخ سے متعلق کیا بات کہی ہے؟ شاعر کا کہنا یہ ہے کہ یہ دنیا ایک بتکدہ ہے، یہاں آ کر کے ہر انسان گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے، اور اللہ کے علاوہ دوسرے کی پرستش کرتا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی کا ایمان سلامت نہیں ہے۔ اور تیسرا شعر، اس کا ترجمہ یہاں دیا ہوا ہے، اس کی وضاحت کرنا ہے۔ افشائے راز عشق میں وہ ذلتیں ہوئیں لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا، یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ عشق کا راز کھل جانے سے اگرچہ رسوائی تو بہت ہوئی، لیکن کم سے کم یہ فائدہ تو ہوا کہ محبوب کو میرے چاہت کا پتہ تو چل گیا۔ پانچویں شعر میں شاعر کا محبوب نامہ بر کی آمد پر خوش نہیں ہے، پھر بھی ہزار شکر کیوں ادا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ابھی تک شاعر کو، محبوب کو شاعر کا نام نہیں معلوم تھا، خط لے جانے والے کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ عاشق کا نام کیا ہے، اس لیے وہ خوش ہے، کم سے کم اس نے میرا نام تو جان لیا۔ بس اس کو آپ لوگ لکھ کر کے بھیجیے، پھر اس کے بعد ہم جو ہے شیئر کر کے دیتے ہیں۔ اب ذرا سا غزل تیزی سے پڑھیے کورس آپ کا تاکہ مکمل ہو سکے۔ السلام علیکم۔